ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے معاملات عام ہو چکے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین اس طرح کے عقائد و نظریات رکھا کرتے تھے۔ جیسے سفر کے مہینے کے بارے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر نحوست ہے، معاذ اللہ، حالانکہ بخاری شریف کی واضح حدیث پاک ہے کہ سفر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑا ہی اہم معاملہ جو ہمارے ہاں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت میں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ماں کو یا بیوی کو وراثت میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے جن افراد کا حصہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر یہ صورت ہوئی تو اس وارث کا اتنا حصہ ہوگا، یہ صورت ہوئی تو اس وارث کا اتنا حصہ ہوگا، وہ ٹوٹل 12 افراد ہیں جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ ان 12 افراد میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، یعنی 8 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت نے یہ واضح حکم دے دیا کہ اگر یہ صورت پائی گئی تو اس عورت کا اتنا حصہ ہوگا، یہ صورت پائی گئی تو اس عورت کا حصہ ہوگا، اور اگر یہ صورت پائی گئی تو اس صورت میں یہ عورت محروم ہو جائے گی۔ اور 6 افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو وراثت میں کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، ان میں بھی 3 لڑکیاں ہیں، یعنی 3 جو ہے وہ ان کا تعلق جن سے عورت کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق جن سے مرد کے ساتھ ہے۔ جیسے والد ہے، والد وراثت میں کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو والدہ ہے، جو مرنے والا ہے اس کی جو والدہ ہے وہ وراثت میں کبھی بھی محروم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی وراثت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگی، اب چاہے بیوی 1 ہو یا بیویاں 4 ہوں، اگر 4 ہیں تو چاروں کا وراثت میں حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کا جو بیٹا ہے، جتنے بھی بیٹے ہیں ان کو وراثت میں ہمیشہ حصہ ملے گا، یعنی محروم کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور جو بیٹیاں ہیں وہ بھی وراثت میں لازمی حصہ پائیں گی۔ بیٹیوں کو محروم کرنا یا ماں کو محروم کرنا یا کسی بھی وارث کو محروم کرنا یہ سخت حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی وارث کا حصہ کاٹے گا اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔